السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اپنے آپ کو اور آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اپنی اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کی بنائی ہوئی تدبیر کو ملحوظ رکھ کر اپنی زندگی کو اس چند دن کی عارضی حیات میں بھی خطرات سے محفوظ کرنے، اور جہاں موت نہیں آنی بلکہ ابداً رہنا ہے وہاں بھی پشیمانی اور سرنگونی سے بچنے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ آپ جو مومنین کرام وقت پر تشریف لاتے ہیں ان کو تو اس تبلیغ کی ظاہراً ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے جمعے میں لیٹ نہ آیا کرے، اور یہ جتنے مرتبہ یہ گزارش کی ہے جن کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ خطبے کے بعد جمعہ شروع ہوتا ہے، ایک التماس یہ ہے امر بالمعروف نماز کی طرح واجب ہے، جو آپ کے دوست احباب ساتھی جمعے پر آنے والے ہیں ان پر یہ مسئلہ ابلاغ کریں کہ جمعہ 2 رکعت نماز نہیں ہے بلکہ 2 خطبے اور 2 رکعت نماز ہے۔ روایات میں ہے جو جان بوجھ کر خطبے نہیں سنتا اس کا جمعہ ہو جاتا ہے، قضا نہیں ہوتا، لیکن جو فلسفہ جمعہ ہے معصومین کی روایات میں ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آنے والے جو فرشتے ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں آنے کا، وہ اس وقت اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں کہ اب جو اس کے بعد میں آئے گا ان کا جمعے میں شریک ہونے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ تو ایک سوال چونکہ خود میرے زمانہ طالب علمی میں مجھے یہ بار بار ذہن میں آتا تھا کہ واجب ہے تقوی کی پر گفتگو کرنا خطیب جمعہ کے لیے، واجبات جیسے نماز کے واجبات ہیں اس طرح جمعے کے بھی واجبات ہیں، 2 رکعت نماز ہے اس کے واجبات ہیں، 2 خطبے ہیں اس کے بھی واجبات ہیں۔ جس طرح پیش نماز کے کچھ احکام ہیں اور کچھ مقتدیوں کے احکام ہیں، اسی طرح کچھ حکم خطبہ دینے والے کے لیے ہیں کہ آپ نے اس طرح خطبہ دینا ہے، ان موضوعات کو آپ نے مطرح کرنا ہے، اور کچھ آداب بتائے گئے ہیں خطبہ سننے والوں کے لیے۔ اگر یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوران خطبہ مستحبی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھ رہے ہیں اور خطبہ شروع ہو گیا ہے اس کو بہت جلدی ختم کرنا چاہیے،
جس طرح نماز کے آداب ہیں اس طرح خطبے کے آداب ہیں. اگر جیسے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پیش نماز کہیں جا رہا ہو اور آپ کہیں جا رہے ہیں، پیش نماز رکوع میں ہو اور آپ سجدے میں ہوں، وہ جماعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، وہ نماز آپ کی باطل ہے. خطبہ ہو رہا ہو اور جمعہ پڑھنے والا باہر کھڑا ہوا ہو، خطبہ ہو رہا ہو اور جمعہ پڑھنے والا میسج دیکھ رہا ہو یا کال سن رہا ہو، تو یہ خطبہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آداب کے خلاف ہے اور گناہ گار ہوتا ہے انسان. بہرحال تقویٰ پر گفتگو، یہ سوال جوانوں یا جو بھی سوچتا ہے اس کے بارے میں ذہن میں آتی ہے کہ تکراری گفتگو ہے. ہر ہفتے کے بعد جمعہ آ جاتا ہے اور ہر جمعے میں تقویٰ پر گفتگو. اس کا جن کئی پیرائے میں جواب دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا عقل بہت اچھی طرح تسلیم کرتا ہے کہ ہیں تکراری، لیکن اس کے تکرار کی ضرورت ہے. صرف ایک جو بہت بڑا المیہ جس کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ فالو کریں، جو اللہ کا معصوم بھیجا ہوا نبی ہے، اگر اس دور میں ہے تسلیم. پھر سوچے نہیں کہ نبی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا جو میری سوچ سے نبی کا حکم ٹکرا رہا ہے تو الیاذ باللہ میری ٹھیک ہے یا نبی کی. یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے مجھے تو سمجھ آ رہا ہے کہ اس طرح مجھے تو سود میں منافع نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سود تیرے اقتصاد کی تباہی ہے. تسلیم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ مان نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ جہنمی جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ سألہم خزنتہا، جب ان کو گھسیٹ کر جہنم کے دروازے پر لے آئیں گے فرشتے، سألہم خزنتہا، وہاں کا داروغہ جہنم کا پوچھے گا، سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اللہ کے بندے اللہ نے تیرے لیے جنت بنائی تھی، تجھے جنت کے لیے بنایا تھا، ساری کوالٹیز جو جنت کے حصول کے لیے تھے تیرے اندر 100% اللہ نے رکھی تھی. یہ تو راہ دور تھا جو طے کر کے تو جہنم میں بن کے آیا کھڑا ہے، یہ تو تیری فطرت سے بہت بعید تھا. تو اپنے جو تیرا رستہ تھا اس سے چھوڑ کر یہ کھائیوں اور کھڈوں کا شکار کیسے ہوا جس میں اپنے آپ کو جہنمی بنا کے آ گئے. اس وقت چونکہ عقل رشید ہو گئی ہو، اس وقت قرآن مجید میں ہے کہ آنکھ حدید، اس میں حدت آ جائے گی، آدمی کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی. یہاں عقل جن چیزوں کا گرفتار ہو جاتا ہے وہاں وہ نہیں ہوگی، وہاں سارے حقائق روشن ہوں گے. یہ دو باتیں کرے گا جہنمی، لو کننا نسمع، آدم سے لے کر قیامت تک کا انسان، دو وجہ بنی ہیں میرے جہنم آنے کی. جو جہنمی ہے یہ ہر جہنمی کی آواز ہے، یا تو میں سنتا، سننے کا معنی یوں نہیں ہے کہ جو پیغمبر کے دور کے جہنمی ہیں وہ بہرے تو نہیں تھے، خود جمعے میں جماعت میں کھڑے تھے اور انہوں نے باہر سے آواز آئی بھائی سودا آ گیا ہے، سستا بک رہا جمعے والے دن، جماعت چھوڑ کے چلے گئے. سنتے تھے تو آواز آئی تو نگارہ بجے تو چلے گئے. ایک ہوتا ہے سننا
ہمارے محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ میری کوئی نہیں سنتا. میری کوئی نہیں سنتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہرا ہے، یعنی سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. لو کننا نسمع، اگر ہم نے میرے اللہ جو تیری طرف سے نذیر آئے تھے، جو تیری طرف سے ہمیں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمیں اپنے خطرات سے آگاہ کرنے والے آئے تھے. نذیر کا معنی جو ڈرانے والا کیا گیا، یہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے. اللہ نے ڈرانے والے نہیں بھیجے، اللہ نے ہدایت کرنے والے بھیجے ہیں. لغت عربی میں نذیر ایک فوجی، جب جنگیں اب بھی ہوتی ہیں اور وہ ہے عہدہ، ایک فوج کا دستہ ہوتا ہے جس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، جس کا صرف کام یہ، آج کل آلات ان کے پاس ہوتے ہیں، دور تک دیکھتا ہے کہاں سے کسی خطرے کا احتمال ہے. جو عام آدمی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں خطرے کو جانچ کے پڑتال کر کے پھر دوسری فوج کو اپنی حفاظت کا سامان کرنے کا امر دینے والا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نذیر. یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ختمی مرتبت سے لے کر مہدی تک، یہ اس دنیا کی جنگ میں جو شیطان اور انسان کی جنگ ہے، یہ دنیا کی جنگ جو انسان کے فرشتہ بننے اور حیوان بننے کی جنگ ہے، اس جنگ میں ہمارے ائمہ اور انبیاء اور معصومین وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں، ان کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو ہمیں نظر، وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک بچے اور ہمارا فرق ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں، بہت سارے خطرات کی طرف وہ بڑھتا ہے، ماں تڑپتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. جس طرح بچہ انگارے کو خوبصورت سمجھ کے لپک رہا ہے، جس طرح بچہ سانپ کو حتیٰ دیکھے گا، سانپ دیکھنے میں بچے کی نگاہ میں بڑا خوبصورت چمک آتی ہے، اس کی بچے کو بڑا خوبصورت لگے گا، اور بچہ بڑھے گا کہ اس کے ساتھ میں کھیلوں. لیکن ماں کہتی ہے اس کے ساتھ کھیلنا وہی اور تیری ہلاکت وہی، اس آگ کو ہاتھ لگانا وہی اور تیرا جل جانا وہی. اسی طرح تمام انبیاء اور ائمہ طاہرین وہ ہمیں اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ماں بچے کو. ہر جہنمی کی یہ آواز، لو کننا نسمع، اگر اس آنے والے کی، مجھے یاد آ رہا ہے میرا امام زمانہ کیا کہتا تھا. میرا امام زمانہ مجھے غیبت کے دور میں بھی بے سرپرست نہیں چھوڑ کے گیا تھا. میں سن سکتا تھا اور میرے کانوں سے یہ گزرتی تھی باتیں اور میں نے ان پر عمل نہیں کیا تھا، تب میں یہاں آیا کھڑا ہوں. ایک یہ اور ایک دوسرا طریقہ ہے، لو کننا نسمع او ناقلو، یہ جو ہے غیر، یہ کسبی طریقہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک ایسا ہدایت ہے، ایک ایسی نبی اور رسل ہیں جو اللہ نے، یہ بار کے نبی اور رسل ہیں. ایک رسول باطنی اللہ نے ہر انسان کے اندر، جس کا نام عقل اور ضمیر ہے. لو کننا نسمع، اگر ہم نے بار والے نبی کی اور امام کی بات سنی ہوتی پھر بھی جہنم میں نہ آتے. او نہ عقلو، یا ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا. ٹائم خطبوں کا بہت کم ہوتا ہے. تقویٰ وہی دوسرے معنوں میں عقل سے کام لینے کا نام ہے. تقویٰ کا معنی حفاظت کی تدبیر کرنا ہے، تقویٰ کا معنی خطرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. عقل کا معنی بھی یہی ہے.
جس بندے کو نیند آ جائے سو جائے خطبے میں، وہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے۔ بعض یعنی ہوتا ہے رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر ٹھنڈی جگہ پر بیٹھنے سے ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد اہل بیت میں۔ عقل اکال سے ہے۔ اکال جب اونٹ کا زمانہ ہوتا تھا تو آج کل آپ گاڑی آ کے پارک کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں۔ عربوں کی گاڑی ہوتی تھی اونٹ، اس کو پارک بھی کرنا ہوتا تھا۔ اونٹ پہ لوگ جمعہ پڑھنے بھی اب آپ بہت سارے گاڑیوں پہ آئے ہیں نا، آپ نے پارک کیا، لاک کیا ہے، وہ بھی اونٹ کو باہر پارک کرتے تھے۔ اور لاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اونٹ کا لاک ہوتا تھا، اس کو بٹھا کر وہ جو اگلی ٹانگ ہوتی تھی اس کو ایسے دورہ کر کے یہاں دھاگا باندھ دیتے تھے، رسی۔ وہ اب اونٹ کی ٹانگ جو ہے وہ نیچے سیدھی، جب سیدھی نہیں کر سکتا تھا تو پھر وہ، چونکہ اونٹ خصوصاً بعض دنوں میں یہ کہتے ہیں جب سرسو لگتا ہے نا تو اس کو مستی آئی ہوئی ہوتی ہے، بڑا مست ہوتا ہے وہ، اس کے موسم جیسے انسان جوانی میں نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جوانی مستانی اس کو لاک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اونٹ اگر لاک کر کے نہیں جاتے تھے تو وہ نکل جاتا تھا، چلتے 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 وہاں چوروں کے ہاتھوں میں، حیوانوں کی تاک میں چلے جاتا تھا، جہاں اس کے گم ہو جانے، مر جانے، ختم ہو جانے کا۔ اس کو وہ جو رسی لاک کرتی تھی نا، اس کو کہتے تھے اکال۔ اللہ نے یہ شہوت اور غضب یہ دیے، یہ سواریاں انسان کی، یہاں مٹی سے نکل کر خدا تک پہنچنے کی جو انرجی ہے وہ یہی قوت شہویہ اور غضبیہ ہے۔ قوت شہویہ ہے اپنے منافع کو درک کرو، جلب کرو۔ قوت دافع وہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے منفعت کے سامنے رکاوٹ آئے تو قوت غضب کے ساتھ اس کو دفع کرو۔ ان دونوں کو مہار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں بے لاک ہیں، بے باک ہیں، طاغی ہیں، باغی ہیں۔ یہ جذب کرنا، اس میں بھی دوسرے حیوان کا بھی آپ نے حدود سے آگے، اسی انسان کو خطرہ ہے یا جن کو، یہ منافع جو اس کے ہیں وہاں آگے بڑھتا ہے، آگے ہلاکت ہے۔ انبیاء بھی اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات تیری ہے، سخر لکم ما فی السماوات والارض۔ حضرت آدم کو کہا تھا کلو واشربو رغداً حیث شئتما، آدم اور حوا یہ جنت تمہاری ہے، جو مرضی ہے کھاؤ، لیکن اس شجرے کے قریب، وہ شجرے یہاں دنیا میں بھی ہیں۔ اللہ نے کہا تو نے کھانا ہے کتنے کھانے ہیں، تو نے پینا ہے کتنے پینے ہیں، تو نے کمانا ہے کتنے ذرائع۔ اب لاہور میں دیکھ لیں حلال کے ساتھ کمانے والے کتنے ہیں، جو جا کے اپنی ناموس کو، بچوں کو خطروں میں ڈال کر باہر بیٹھے ہیں۔ اللہ پر اعتماد کرو، صحیح سورس سے کماؤ، کما سکتے ہو، تولید نسل کرو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، لیکن ساتھ شادی کے ساتھ ایک شجرہ ممنوع ہے، حرام کے ساتھ تعلقات۔ کمانے کے ساتھ ایک شجرہ ممنوع ہے آدم کے بیٹے کے لیے، حرام کے ساتھ کمانا۔ عزت عزت عزت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر حکم سے زیادہ اللہ نے جو انسان کو بنا کہا اپنی عزت محفوظ رکھ۔ اگر عزت اور کرامت تیرے ذہن میں ہو، نہ تو چوری اور حرام کمائے، نہ تیری غیرت غیر سے ہے، یعنی جو اپنے آپ کسی کے حدود میں داخل نہیں ہوتا، غیر کو پہچانتا ہے کہ یہاں سے آگے غیر کی حدود شروع ہو گئی ہے۔ اور
کسی کو اپنی حدود کے اندر آنے نہ دے. غیر شناس اس کو کہتے ہیں غیور. نہ کسی کی نامحرم کو تو دیکھ اور نہ کوئی نامحرم تیری ناموس کو دیکھے. یہ ہے غیور. اور اس کے مقابلے میں ہے دیوس، بے غیرت. اللہ کا سب سے بڑا انسان کے لیے حکم جو پہلی وحی میں اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے باغیرت اور با کرامت بن. اگر با کرامت نہیں ہے اور بے غیرت ہے، نہ بے غیرت کی نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے واجب کیا کہ تو با کرامت بنے. جس طرح فرشتے مکرمین ہیں، تو فرشتوں کو تیرے سامنے جھکایا گیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات بننے کے لیے اس شہوت کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہاں طغیان سے بچنے کی ضرورت ہے اور غضب میں بھی اس کو بھی اکال کرنے کی ضرورت ہے، لاک کرنے کی ضرورت ہے. اسی اپنے شہوت اور غضب کو لاک کر کے اس دنیا کے سفر کو جنت کا سفر بنانے کا نام تقوی ہے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا. اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ واقبل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اپنی شناخت کر کے اللہ کے اور معصومین کے، اللہ کے بنائے ہوئے اور پیغمبر کے پہنچائے ہوئے اور ائمہ طاہرین کے بچائے ہوئے ہماری جو خطرات سے بچنے کی اللہ کی طرف سے تدبیر ہے، ہمیں اشرف المخلوقات تک کا سفر طے کرنے کا جو راستہ اللہ نے بنایا ہے، پیغمبر نے پہنچایا ہے اور ہمارے ائمہ طاہرین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم تک بچا کے ہمیں دیا ہے، اس پر عمل کر کے ہمیں اللہ نے جس مقصد اور جس بلند منزلت تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے وہاں تک پہنچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت ساری مناسبات ملکی اور غیر ملکی ہوتی ہیں. عرض کیا کہ
اب آپ میں چونکہ جنہوں نے لیٹ آنا ہوتا ہے وہ آ چکے ہیں. جو مومنین کرام لیٹ آتے ہیں خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آتے ہیں، التماس ہے ان کی خدمت میں کہ آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے خطبہ لیٹ شروع ہوتا ہے، 12:30 بجے پہنچنے کی کوشش کیا کریں. اس کو آپ سکول جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سارے. اب یہ لاہور والا شہر ہے، میں کسی تقوی کی کلاس ہے، کلاس ہو جائے تو آئیں، تو پھر جمعے کا فائدہ نہیں ہوتا. اس میں اسی طرح کہ آپ ایک ہفتہ یہاں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے ایک ہفتہ، اس کے بعد آگے یہ ڈوز ہوتی ہے. جس طرح کلاس ایک آدمی انجینئر بنتا ہے یا ڈاکٹر بنتا ہے، ہر روز کلاس روم میں جا کے اس کی ڈاکٹری کی ایک ڈوز ملتی ہے اس کو انجینئرنگ کی. انسان بننے کے لیے بھی اسی طرح ڈوز چاہیے. اس کی روزانہ بھی کلاس لیا کریں اپنے گھر قرآن سے. روزانہ اپنے بچوں کو نہج البلاغہ کی کلاس دیا کریں، صحیفہ سجادیہ کی ایک سطر پڑھایا کریں. اور یہ ہفتگی واجب برنامہ ہے اللہ کی طرف سے. جمعہ پر خطبہ کے ٹائم کے اندر آیا کریں. یہ آپ کا اپنا فتویٰ ہے، یہ کسی نے غلط بتایا ہے آپ کو کہ نماز میں شریک ہو جائیں. معصومین نے منع کیا ہے، مجتہدین کے فتوے موجود ہیں. اس آدمی کو ثواب نہیں ملتا جو خطبہ ختم ہونے کے بعد آتا ہے، اور توہین شمار ہوتی ہے اللہ کی عبادت کی. حالات جو ملکی تشیع کے لیے بنے ہوئے ہیں بہت تشویشناک ہیں، بہت. یہ بھی پھر جو بندہ، میں پہلے عرض یہی کر رہا تھا کہ ہم یعنی نماز پڑھنے کا ٹائم ہمارے لیے نہیں ہے، اور خطبے میں اگر آتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ گھنٹہ دورانی ہوتا ہے جمعے کا، جو یہ نہیں نکال سکتا وہ پھر اپنی قومیات کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا. وہ اس کو یہی ہے کہ لائٹ آ رہی ہے یا نہیں، یا پیاز سستے ہیں یا مہنگے. اللہ کی نظر میں، امام زمانہ کی نظر میں، عقل کی نظر میں، ضمیر کی نظر میں، پیغمبر فرماتے ہیں اور معصوم فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو اٹھتا ہے یہ تو پوچھتا ہے کہ کچن میں کچھ ہے یا نہیں رات کے پکانے کے لیے، لیکن یہ اس کو پتہ نہیں بھائی دنیا میں اسلام اور اہل اسلام پر کیا گزر رہی ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا مکتب ہے. اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، ہم کس بلا کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، اس نے دعا کم از کم بندہ دعا کر سکتا ہے. کم از کم بندہ امام زمانہ سے استغاثہ کر سکتا ہے. کم از کم اپنا آدمی کچھ ہماری اپنی مسٹیکس ہیں جن کی وجہ سے ہم گرفتار ہیں. بارہا عرض کیا ہے کہ ابھی محرم اور سفر کے دن ہیں، سٹیج پر آنے والوں کی جتنا کیا گیا ہے کافی فرق بھی ہے بحمداللہ. جس کو لاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے اس کو کم از کم ہاتھ باندھ کے اس کو لے آئے جو یہاں آنے کا اہل ہو. یہ آپ کے نہیں، کم از کم ان کو یہ کہیں کہ اس منبر پر آئیں تو ہمارے مجمع میں کسی کا اضافہ کریں. ہمارے مجمع میں جو آئے مجلس سننے یا باہر کھڑا ہو کے سن رہا ہو وہ ہمارے مکتب کی تعریف کرتا جاؤ، یہاں اذیت ہو کے نہ جائے. وہ یہ نہ کہے شیعوں کی مجلس گالیاں ہوتی ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ شیعوں کے ذاکر بھنڈ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہو بھی جائیں تو ہمارا دشمن ہر دور میں تھا اور ہے. اب ٹھیک بھی ہو جائیں تو یہ توقع نہ رکھیں کہ کبھی وہ سو گئے. اب جو افغانستان کے ہیں انشاءاللہ
یہ اس کے لیے علیحدہ نشست چاہیے. جو جوان ہیں، بزرگان ہیں، آپ بہت دانشمند ہیں، آپ نے جتنی کتابیں آج تک پڑھی ہیں ٹرک بنتا ہے ان کتابوں کا. تھوڑا اس معلومات لیں کہ یہ جو طالبان، ابھی ہماری حکومت کو پتہ نہیں چل رہا کہ اچانک شیعوں پر پھر فشار کیوں آ رہا ہے. یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے وہ شکاری کتے ہیں جو آپ کے گلے پڑ رہے ہیں پھر. اور نہ صرف شیعوں کا نقصان ہے، آپ کو ابھی تک حکومت کو وہ ان کی آنکھ نہیں کھل رہی کہ یہ تو شیعوں کے خلاف حالات بدل رہے ہیں. یہ القاعدہ، یہ طالبان، یہ لشکر جنگوی، یہ پولیس کے لیے خطرناک ہے، یہ فوج کے لیے خطرناک ہے، یہ حکومت کے لیے خطرناک ہے، یہ ملک کے وفادار نہیں ہے. خداوند عالم حکومت کو ان کو پٹا اور لگام دینے کی، یہ کسی مسلک کی نہیں ہے. اہل سنت کے ساتھ میں نے عرض کیا ان کے پروگراموں میں جائیں. اس دور کی ہمارے علماء مراجع فرماتے ہیں ضرورت ہے اخوت کا ہاتھ زیادہ بڑھائیں. مجتہدین کا فتویٰ اوجب الواجبات ہے وحدت، الفت، محبت، باہمی اتفاق، اس کا خیال رکھنا. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، وہ لشکر ہیں کسی کے بنائے ہوئے جن کو کہیں سے آتا ہے. اور یہ ایسے وہی عرض کیا جو بنائے رکھ باز. میں اب یہ لفظ سخت ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے. ہم دیہاتوں میں رہتے تھے، ایسے ہوتا تھا کہ ڈوگی لے آتے تھے کہ ہمارے دفاع کرے گا بکریوں کا. اس کو کوئی حیوان کاٹ جاتا تھا وہ پھر پاگل ہو جاتا تھا. وہ جب پاگل ہو جاتا تھا، یہ امریکہ کا پیسہ جو ہے یہ ان لشکروں کو پاگل کر دیتا ہے. جس کتے کو دوسرا پاگل کتا کاٹ جاتا تھا، پھر یہ خود جنہوں نے بنائے ہوتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. خداوند عالم ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ملک کا محب اور ملک کا دشمن اس میں تمیز کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ذیقعد میں بھی ایک روایت ہے، رمضان کی بھی حتی ایک روایت ہے، 14 صفر کی بھی ہے، 18 صفر کی ہے. جو زیادہ علماء کے درمیان مشہور ہے وہ 30 صفر، 29 یا 30 صفر، جن صفر کی آخری تاریخ ہے. ٹائم اوپر ہو گیا ہے. ایک ان کا فرمان استرسال الجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک جو موضوع بڑا مہم ہے وہ دوستی ہے. دوستی انسان کو بناتی بھی ہے. اکثر جو کسی مقام پر پہنچے ہیں وہ دوستوں کی مدد سے پہنچے ہیں، اور 80% جو تباہ ہوئے ہیں وہ بھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس دوست نے ہمیں استرسال ان سے یذہب المحابہ، اس کو ذہن میں رکھ لینا. اس کے اردو ترجمہ اس کا ذہن میں رکھنا. کبھی وقت ہوا تو محبت کو ہر کسی کے لیے، دل ہر کسی کو دے دینا. امام رضا فرما رہے ہیں یہ آپ کی شخصیت کو چھوٹا کر دیتا ہے. یہ دل حرم اللہ ہے، اس کو کسی کو دیتے وقت دیکھو کہ یہ دل کس کو دے رہے ہو. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.